بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحب خبریں تو بہت ہیں، گرما گرم و چٹپٹی، لیکن جو خبر قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جرنیلی پارٹی نے الیکشن میں بھرپور انداز سے حصہ لینا شروع کر دیا ہے۔ خفیہ ایجنسیز کے ذریعے پی ٹی آئی کے ممکنہ امیدواروں کی لسٹ تیار کرا لی گئی ہے، اور اب ان حضرات کو خوف زدہ کرنے کی اسٹریٹجی ایسے بنائی جا رہی ہے کہ خوف زیادہ پھیلے اور بدنامی بہت کم ہو یا بالکل نہ ہو۔ اب دیکھیے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ چاہتے ہیں گناہ بھی کریں اور وہ چھپ بھی جائے۔ ان کی حالت اس خاتون کی سی ہے کہ جو گناہ آلود زندگی گزار رہی ہے، اور جب پیٹ اتنا بڑا ہو گیا ہے تو چاہتی ہے پیٹ کسی کو نظر بھی نہ آئے۔ بہت خوب، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، انہوں نے بہرحال پی ٹی آئی کے لیے تو ایک بڑا چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔ کیا پی ٹی آئی اس چیلنج کو جیت پائے گی؟ اس کے لیے ذرا گہرائی میں اتر کر حقیقت پسندی سے جائزہ لیجیے۔ دیکھیے صاحب، چیلنج تو یہ بہت بڑا ہے، لیکن یہ ایک چیلنج ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، اور اس کے ایک سے زیادہ حل موجود ہیں۔ اگر آپ آؤٹ سائڈ دا باکس تھنکنگ کریں تو اس کے بہت سارے سولوشن آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ذرا گہرائی میں اتر کے اس بات کو سمجھیے گا اور جائزہ لیجیے گا کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ آج تک اس میں کون کون سے پلیئرز ہیں اور وہ کیا کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ کچھ پوائنٹس ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، الیکشن نتائج پر جرنیل بہت پہلے سے اثر انداز ہوتے آئے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ جس کے نتائج بہت خراب نکلے ہیں، خوف زدہ نکلے ہیں، ملک ٹوٹ گیا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج تک ان کو نہ اس کا کوئی دکھ ہے نہ احساس ہے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے سے ہی قاصر نظر آتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے، جرنیلوں نے پارٹی کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اس کے اندر توڑ پھوڑ کی ہے، اس کی فرسٹ لیڈرشپ جو تھی اس کو نکلوا کے، استعفے لکھوا کے، بند کر کے، مار پیٹ کے انہیں دوسری جماعتوں میں بھیجا ہے، اور وہ روتے ہوئے گئے ہیں۔ جو لوگ روتے ہوئے جاتے ہیں نا، وہ پھر چارے روتے ہوئے ہی واپس آتے ہیں، ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، عمران خان اس وقت جیل میں ہیں، اور یہ انہیں نااہل قرار دینے کی کوشش کریں گے کہ وہ کہیں جیل سے بیٹھ کے الیکشن نہ لڑ لیں۔ اگر وہ جیل سے بیٹھ کے الیکشن لڑیں گے تو اگر وہ 7 جگہ سے جیتیں گے تو وہ 8 جگہ سے جیتیں گے، 7 جگہ سے لڑیں گے تو 8 جگہ سے جیتیں گے، ان کی پوزیشن اتنی اسٹرانگ ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے یہ دوسری اور تیسری لیئر کی جو لیڈرشپ ہے اس کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں، جس کی یہ آج کل طے کر رہے ہیں کہ کم نقصان کے ساتھ زیادہ فائدے کیسے حاصل کیے جائیں۔ ایسا ممکن ہوگا نہیں، لیٹ دم ڈو اٹ کر کے وہ دیکھ لیں۔ پوائنٹ نمبر 5، یہ پری اینڈ پوسٹ الیکشن دونوں وقت بھرپور دھاندلی کرنے کے موڈ میں ہیں، چھوٹی موٹی نہیں، بھرپور، سارے پولنگ اسٹیشن کے اندر، اس سے پہلے، اس کے بعد۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ اس میں کامیاب ہو سکیں گے؟ دیکھیے صاحب، اگر ہماری ضلعی سطح کی قیادت جو ہے وہ موٹیویٹ رہے اور کمیونیکیشن میں رہے تو یہ جنگ وہ جیت سکتے ہیں۔ کیوں؟ جتنے زیادہ ٹکٹ نچلی سطح پر لوگوں کو ملیں گے اتنی بڑی کامیابی ملے گی۔ یہاں پہ کچھ اہم پوائنٹس ہیں، میں پوائنٹس اس لیے جلدی سے چاہتا ہوں کہ وہ اس پہ زیادہ دیر نہ لگے، ٹائم سیو کرنے کی اس کے خوف کی وجہ سے۔ پوائنٹ اے، ان کو پہلی دفعہ، اس سطح کے لوگوں کو پہلی دفعہ قومی سطح پر آ کر الیکشن لڑنے کا موقع ملے گا، تو ان کا جذبہ جو ہوگا نا وہ قابل دید ہوگا کہ کیچ می اف یو کین، وہ والا ان کے اندر جذبہ ہوگا، اور اس جذبے کو شکست دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔
بی، پوائنٹ نمبر بی، اس سطح کے لوگ بہت ہی ذہین لوگ ہوتے ہیں. اس سطح کے لوگ بہت ذہین اور بہت الرٹ لوگ ہوتے ہیں. پوائنٹ سی، ان کو جو آج سیاسی شعور حاصل ہوا ہے وہ قابل تعریف ہے، اس کا اظہار یہ کر رہے ہیں اور الیکشن میں بھرپور انداز سے یہ اس کا اظہار کریں گے. پوائنٹ نمبر ڈی، وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر عمران خان اس وقت کمزور ترین امیدوار کو بھی کھڑا کرے گا تو وہ جیتے گا. جیت یقینی ہے، یہ ڈیسائیڈ ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں، یہ ان کے مخالفین بھی جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں. صاحبوں، قوم آج کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنے نہیں جا رہی، آج وہ مافیاز کو شکست دینے کے لیے نکلے گی. وہ موت اور زندگی کے درمیان کی بازی کھیلے گی. جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، یہ بازی عشق کی بازی ہے. تو وہ اس جذبے کے ساتھ نکلیں گے، ان کو آپ شکست نہیں دے سکتے. دیکھیے، عمران خان جیل میں ہوں یا جیل کے باہر ہوں، وہ ان کی موجودگی پوری قوم کے لیے جو ہے تقویت کا باعث ہے. ہاں، اگر خدا نخواستہ، میرے منہ میں خاک، اگر انہوں نے ان کو قتل کرا دیا تو پھر شاید قوم بکھر جائے، اور پھر جو بکھرے گی تو شاید کبھی پھر خوابوں میں ہی ملیں گے ہم سب. اتنا بکھر جائے گی پوری قوم، اور بکھرنے کے بعد تو پھر کیا ہوتا ہے، خوش پتوں کی ہواؤں سے رفاقت کیسی. اچھا، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیے، زیادہ سے زیادہ کمیونیکیشن بڑھائیے. آج جو وار ہے نا، اس میں جو مین کردار ادا کر رہا ہے وہ کر رہا ہے کمیونیکیشن. آپ جس سطح پہ بھی ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے وسل بلو کریں کہ یہ جو دھاندلی کی تیاری کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے، چور کے آنے سے پہلے شور مچانے کا مقصد یہی ہے نا کہ چور کے لیے چوری کرنا مشکل بنا دیں. یہ آپ کی ہماری ڈیوٹی ہے یا نہیں ہے؟ ایک میں آپ سے گزارش کروں گا، ایک پروگرام آتا ہے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا، وہ پروگرام آپ وہ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے. وہ روزانہ آپ کو انتہائی اہم خبریں دیتے ہیں، بڑے اچھے انداز سے وہ آپ کے سامنے خبریں پیش کرتے ہیں. یہ کمیونیکیشن کی جنگ ہے آج. ایسے لوگ جو پاکستان کی بقا کی بات کرتے ہوں، اس کے ساتھ لوئل ہوں، ان کے چینلز کو سبسکرائب کرنا اور ان کی بات کو آگے بڑھانا، صرف سبسکرائب کرنا ہی نہیں ہے، اس کو ڈسکس کرنا، یہ ہماری آپ کی سب کی ڈیوٹی ہے. اچھا، اب ایک بات جو میں آخر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہم اکثر کام کو غلط اس سے ترتیب سے شروع کرتے ہیں. ہمارے ہاں دعا جو ہے، وہ جو کہ فرسٹ لائن آف ڈیفense ہونی چاہیے، وہ لاسٹ لائن آف ڈیفense بناتے ہیں ہم. دیکھیے، جب بالکل سب چیزیں بگڑ جاتی ہیں تو پھر دعا پہ آ جاتے ہیں، جبکہ کام کی شروعات سب سے پہلے پلاننگ، آبجیکٹ اسٹریٹجی پلاننگ، پھر اس کے بعد بھرپور دعا. اچھا، دعا کے بعد جو آپ کے اندر پازیٹیو چیزیں پیدا ہوتی ہیں نا، جو سوچ، وہ شکست دیتی ہے آپ کے مخالف کو. دعا کے بعد پھر لگ جائیے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ بغیر پلاننگ کے، بغیر گول کے، بغیر اسٹریٹجی کے جا کے بھڑ جاتے ہیں. جب چیزیں ٹوٹنے لگتی ہیں تو وہ دعا کو لاسٹ لائن آف ڈیفenس سمجھ کے دعا کر رہے تھے، یا اللہ ہو تو انہوں نپٹا دے. یہ نہیں ہے صحیح طریقہ. سب چیزیں بگاڑنے کے بعد وہ صلاحیتیں ابھرتی ہیں، جو میں نے آپ سے کہا نا، دعا شروع میں ہی کر لیجئے تاکہ وہ صلاحیتیں ابھر آئیں، وہ ایمان ابھر آئے. پھر اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ لڑیے. آپ شروع میں ہی دعا کیجئے، آخر میں دعا کرتے ہیں جب معاملات بگڑ جاتے ہیں، تو وہ ایک اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے. اور جو تمام ایونٹس ہوتے رہیں گے، ہم سب کو چاہیے کہ وہ ہم سچائی سے، دیانتداری سے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں. اور یہ میڈیا کا مکمل آپ سے بائیکاٹ کروائیں گے، کیا ہوا انہوں نے، یہ پی ٹی آئی کا بائیکاٹ کریں گے، کریں. لیکن اگر آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے اور آپ اتنے ویجیلنٹ ہیں کہ فوراً شیئر کریں، بات آگے بڑھائیں، اس کو ڈسکس کریں، تو آپ انہیں شکست دے سکتے ہیں. جیت تو آپ کی ہے،
جیت تو آپ کی ہو چکی ہے، اب ناؤ یو جسٹ گو اینڈ گیٹ اٹ. وہ سچویشن ہے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.